ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 106 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 سے لے کر 73 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگہبان یعنی فرشتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے رسول یعنی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے وہ موت دے دیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر مرنے کے بعد تمہیں اس سچے مالک کی طرف، حقیقی مالک کی طرف لٹایا جائے گا۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ ہو جاؤ، حکم تو صرف اسی کا ہے، اسی کا چلتا ہے، بادشاہت تو صرف اسی کی ہے اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اسی کو پکارتے ہو تم گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ آواز میں۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس سے تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اے نبی تم فرماؤ پھر وہی اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دے دیتا ہے ہر طرح کی تکلیف سے اور پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار کر رہا ہے کہ ظالموں تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ بناتے ہو کہ اب اگر اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ اتارنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے۔
اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ دے اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی جھٹلایا ہے تمہاری قوم نے اس قرآن کو جبکہ یہ تو حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی تم فرما دو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم بھی جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب کبھی بھی تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے منہ پھیر لو۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جب کبھی شیطان نے تمہیں بلا دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ایسی ظالم قوم سے کے پاس مت بیٹھو ورنہ آپ ظالموں میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ کے سوا نہ تو ان کا کوئی پشت پناہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی قیامت کے دن معاوضہ دے دے تو اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اعمال کے بدلے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے سبب۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ان کے کفر کے سبب۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی تم فرماؤ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ وَنَرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم نے اپنے عقیدہ توحید سے الٹے قدم پھر جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، اسی کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے شیطان نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہو، پریشان کر دیا ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں وہ اسے پکار کر کہہ رہے ہوں کہ یہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے بچنے کا۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے نبی تم فرماؤ کہ حقیقی جو رہنمائی ہے، حقیقی ہدایت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک ادا کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ہستی ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا کہ ہو جا
تو وہ بس ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادت، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا اور ظاہری باتوں کا بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔